اور ہماری جو مادری زبان ہے وہ پارکری ہے۔ اچھا، آپ کی پارکری زبان جو ہے وہ کن کن علاقوں میں بولی جاتی ہے؟ موسٹلی پارکری زبان جو ہے کیونکہ اوریجن اس کا جو ہے وہ تو نگر پارکر ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ پورے سندھ میں جہاں جہاں پارکری لوگ ہیں وہاں پر یہ بولی جاتی ہے۔ یہ سارا پروگرام جو پی سی ڈی پی پارکری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہم نے شروع کیا تھا 99 میں ہم نے شروع کیا، 2000 میں ہم نے 5 پائلٹ اسکول ہم نے شروع کیے تھے، یہ بائی لنگول ایجوکیشن کے ایم ایل ای کے حوالے سے کہ مادری زبان میں بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، اور شروع میں اتنے کامیاب نہیں تھے، لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے اس کا فائدہ دیکھا تو آج ہمارے پاس یہ بائی لنگول ایجوکیشن کے 33 اسکول چل رہے ہیں، 14 ہیں بیریج میں، یہ جو ایریگیٹڈ ایریا ہے اس میں، اور 19 ہیں نگر پارکر ڈیزرٹ میں۔ اس کے علاوہ کیونکہ کمیونٹی کی طرف سے اسکولوں کی بڑی ڈیمانڈ ہو گئی تو ہم نے سیلف ہیلپ اسکول شروع کیے، اور جو سیلف ہیلپ اسکول ہیں وہ ابھی 30 وہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈلٹ بڑوں کو پڑھانے کی کلاسز بھی شروع کی جو 35 ہیں۔ یہ سارا کام ہم لوگ گاؤں لیول پر کرتے ہیں، اسکول بھی وہاں دیتے ہیں جہاں نزدیک کوئی دوسرا اسکول نہیں ہے، اور وہ گاؤں جہاں اسکول چاہیے تو وہاں پر ولیج کمیٹیز بنتی ہیں، گاؤں کی کمیٹیاں بنتی ہیں، ایک عورتوں کی، ایک آدمیوں کی کمیٹی، ساری ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، اور اسکول اسی گاؤں میں شروع ہوتا ہے، ٹیچر اسی گاؤں کا ہوتا ہے، اسی لیے یہ زیادہ کامیاب بنتا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک سیڑھی کی مثال کہتے ہیں کہ لیڈر کی بات کرتے ہیں کہ لٹریسی لیڈر، کہ پہلا جو قدم بچے کو رکھنا ہے وہ اپنی مادری زبان میں رکھنا ہے، پھر اس کے بعد سندھی، پھر اس کے بعد اردو، اور پھر اس کے بعد انگلش، اور اس طریقے سے وہ اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، بچے بعض اوقات ان کی مدر ٹنگ نہیں ہوتی ہے پرائمری لیول پر، اور اس کے بعد وہ اسکول سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو اسلم صاحب۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اس مسئلے پر کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا، اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ بچے شوق نہیں لیتے، یا ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب ایک نیا بچہ اسکول میں جاتا ہے، ہمارے گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے پہلے ہی سنا ہوتا ہے، دوسرے جو بچے اسکول جاتے ہیں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ٹیچر بہت مارتا ہے، ٹیچر بہت زور سے بولتا ہے، بڑا غصے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری نیگیٹو سائڈ۔ اب بچہ پہلے دن باپ اس کو اسکول لے کے جا رہا ہے، اسکول میں گیا، وہ اس کو بینچ پہ وہ جا کے بیٹھا ہے، اور ایک دم ٹیچر اس کو کہتا ہے اڑے چھوڑا چھا نالو تھی، تو اب وہ بچہ جس نے اتنی نیگیٹو باتیں سنی، ایسی دھمکی آمیز چیز سن کر، تو اس کا تو سانس ہی سوکھ جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ جب اور وہ نہیں جواب دیتا ہے تو پھر وہ ایک تو زبان وہ نہیں سمجھتا سندھی جو اس نے کبھی سنی نہیں، تو پہلے دن سے ہی اس بچے کے دل میں اسکول سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، ٹیچر سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے دن پھر وہ کہتا ہے میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ باپ تو اس مسئلے کو نہیں سمجھتا، لیکن پھر اس کو یا غصے میں یا مار کے یا پیار سے کچھ لالچ دے کے اس کو دوبارہ چھوڑنے جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ سختی میں اور ایسے ماحول میں وہ پڑھتا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد فاؤنڈیشن نہیں بنتی۔ لیکن یہ جو مدر ٹنگ لٹریسی ہے، اس میں بچے کو شروع ہوئی سے پیار ملتا ہے، اس کو اس کے اندر کی جو ٹیلنٹس ہیں وہ ابھارے جاتے ہیں، کیونکہ ایم ایل ای جو ہے یہ 2 ٹریک پڑھائی ہے، ایک سٹوری بک ٹریک، ایک پرائمر ٹریک۔ سٹوری بک ٹریک میں 128 بکس وہ پڑھ جاتا ہے 1.5 سال میں، اس کے علاوہ 7 میتھ بک پڑھ جاتا ہے، پری پرائمر بکس 5-6 وہ پڑھ جاتا ہے، اس ڈھیر ساری کتابیں وہ پڑھ جاتا ہے۔ سٹوری ٹریک میں تو بچے کی درستی نہیں کی جاتی،
بلکہ اس کے اندر کی جو خصوصیات ہیں اس کو ابھارا جاتا ہے. جیسے ایک ٹیچر آتا ہے آ کے ایک سٹوری بورڈ پہ لکھتا ہے, تصویر بناتا ہے. ایک چڑیا تھی, اس کو دانا ملا, اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. چھوٹے چھوٹے بچے بڑے پیار سے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور پھر ایک دم ٹیچر کہتا ہے اچھا اب آپ ایسا کرو, آپ کہانی بناؤ, تصویر بناؤ, کہانی لکھو. بچہ تو الفابیٹ نہیں جانتا, اسے نہیں پتا کہ کیسے تصویر بنائی جاتی ہے یا کیسے لکھا جاتا ہے. لیکن جب وہ سلیٹ پر لائنیں لگا رہا ہے, نقطے لگا رہا ہے, ٹیچر اس کے پاس آتا ہے, زمین پر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کو کہتا ہے واہ واہ شاباش, آپ تو بہت اچھا کر رہے ہو, آپ تو یہ کر سکتے ہو, آپ میں بڑی خوبی ہے, آپ بہت بہادر ہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہمت دلاتی ہیں, حوصلہ دلاتی ہیں, اور اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہیں. اور اس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, آئی کین ڈو اٹ. لیکن عام دوسرے اسکولوں میں یہ نہیں ہوتا ہے. سٹوری بک ٹریک میں درستی نہیں ہوتی, بلکہ بچے کے اندر جو خصوصیات ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے. اب دوسرا ٹریک جو ہے وہ ہے پرائمری ٹریک حساب کا. پرائمری ٹریک جو قاعدے کا ٹریک ہے, قاعدے کے ٹریک میں درستی ہوتی ہے. اگر وہ غلط کچھ کر رہا ہے تو استاد کہتا ہے بیٹے ایسے نہیں, اس کو ایسے کیا جاتا ہے, لفظ کو ایسے توڑا جاتا ہے, ایسے اس کا ساؤنڈ بنتا ہے. تو یہ ٹرو ٹریک 1.5 سال تک یہ ٹرو ٹریک آگے چلتے ہیں, اور اس میں بچے کی بنیاد بنتی ہے, فاؤنڈیشن بنتی ہے. مادری زبان تھرادری کولی. اچھا, تھرادری زبان کے بولنے والے کن کن شہروں میں یا بیرونی ملک یا دوسری جگہ پاکستان کے علاوہ کس کس جگہ پہ بولی جاتی ہے؟ اصل میں تو یہ 3 اضلاع میں بولی جاتی ہے, جیسے میرپور خاص اور بدین اور عمرکوٹ. ویسے کچھ علاقے انڈیا کے بھی ہیں, جیسے تھراد کے علاقہ ہے انڈیا گجرات میں, وہاں بھی تھرادری بولی جاتی ہے. اچھا, مادری زبان کے جو ایجوکیشن ہے اس سے کیا فائدے کیا ہے اور نقصان کیا ہے ان کو پڑھانے سے؟ فائدے تو ہیں, کیونکہ اگر مادری زبان میں تعلیم دی جائے تو اس سے فائدے یہ ہوں گے کہ وہ بچہ ایک دم اس کو سیکھ سکتا ہے, اپنی مادری زبان ہوتی ہے. جیسے انگلش کی مثال ہے تو وہ اس کے جو انگریزی بولنے والے وہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ جاتے ہیں, ہم اس کو سمجھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو بیسک اگر تھرادری میں ہوتی ہے تو پھر لازمی ایک دوسری زبان جیسے سندھی ہے وہ بالکل آسانی سے ہم پھر سمجھ جائیں گے. اپنی مادری زبان سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ جیسے سندھی, اردو اور پھر انگریزی کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ آسانی ہوتی ہے. تو فائدہ تو ہے بہت اگر بیسک میں مادری زبان میں تعلیم دی جائے. تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مادری زبان کے بارے میں ہم سوچیں, اور اس کی اسکولوں کے بارے میں سوچیں, اور اس کی جو کتاب جو بکس ہیں وہ اس بنا رہے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو امید ہے کہ ہم اس کے آگے چل کے ہم اس کے اوپر کام کریں گے, اور تاکہ ہمارے بچے بہتر طریقے سے دوسری زبان تک جا سکیں, ترقی کر سکیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مادری زبان ایک لازمی زبان ہو؟ جیسے کہ آپ کی مارواڑی زبان ہے, آپ کے بچے یا آپ کے لٹریچر ہو یا آپ کے اسکول ہوں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک چیز لکھت کی صورت میں یا میڈیا یا جو بھی ان پرنٹڈ میڈیا یہ ہماری مادری زبان میں ہو, کیونکہ ہم اپنی مادری زبان سے بہت پریم کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اس سے ہمیں لگاؤ ہے, کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام لٹریسی یا لٹریچر ہماری مادری زبان میں ہو, تاکہ ہمارے آنے والی نسل اس زبان کو لکھت کی صورت میں یاد رکھ سکیں, اور یہ ہماری زبان بھول نہ جائیں ہم, بلکہ یہ تاحیات بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک پروف کی صورت میں موجود ہو. کیونکہ ہماری زبان پر اور بھی زبانوں کا بہت سا اثر ہے, جیسے ہماری زبان میں سندھی کے الفاظ بھی موجود آ گئے ہیں کیونکہ ہم سندھ میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ اردو کے بھی ہیں, انگریزی کے بھی ہیں. اگر ہم اس کو جیسے ہمارے بزرگوں کی زبان جو اوریجنل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مادری زبان ہے, تو اسی صورت میں اگر ہمارے پاس تحریری صورت میں زبان ہوگی تو چاہے کوئی بھی تبدیلی آئے لیکن وہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا. گجراتی زبان جو سندھ والی ہے اس میں کام کیا جا رہا ہے. اس کی مختلف کتابیں, صحت کی کتابیں ہیں, یا اسکولوں میں بچوں کو مادری زبان پڑھانے کے لیے تاکہ ان کو آسانی ہو, تو اس کے لیے جو ہے نا ہم کتابیں بھی بہت ساری مٹیریل بنایا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو آگے
बच्चे वो जो किताबी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करे, इसलिए उनको जो है ना स्कूलें खोली जा रही हैं ताकि वो अपनी मादरी ज़बान में पढ़े और होशियार बन सके। ये मीरपुर खास के अलावा काफ़ी शहर हैं, टंडोलियार है, टंडो आदम है, हालां साइड है, काफ़ी और भी शहर हैं। प्राइमरी स्कूल खोले हुए हैं जहाँ पे मादरी बुनियादी जो क्लासेस हैं वो हमारी मादरी ज़ुबान में उन्होंने शुरू की हुई हैं। तो बच्चे जो हैं वो मादरी ज़ुबान पहले सीखते हैं और फिर बाद में दूसरी लैंग्वेज। मादरी ज़बान में जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि तालीम की क्या अहमियत है, तो हम ये जानते हैं कि मादरी ज़बान में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो बुनियाद है वो तमाम बेहतरीन और ऑथेंटिक एक मजबूत होता है। जो मादरी ज़बान में हमारे जो इर्द गिर्द हैं, जैसे सिंधी है, उर्दू वाले हैं, जो उन्होंने मादरी ज़बान में पढ़े हैं तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की पर हैं। जिन ज़बानों में जो बच्चे मादरी ज़बान में पढ़ते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की पर हैं। सो मैं ये कहता हूँ कि मादरी ज़बान की जो अहमियत की बात है तो ये इससे अच्छा तरीका कोई है ही नहीं। गुले चारों का जानकाराना चे गोश्त अगा माती ज़ुबान वानिनक बीबी तो चुप स्कोला चे नतचा अंचो देम रवी कना के तिगे कोमानी चुप कननते वानग और जानक अंचे चीज़ें के कसाने चुप वती मुस्तकबिला वत्स दुरुस्त कना उड़ा मा तालीम पिड़े मैदाना आगा पुश्ता बुते तो मसक पश्त कपे बायत चश्म बीते मई करा तालीमी माहौल देम पा जवाल अशुता हमें जानकारा के गप चता ए जीरक बेबा शर्रे गाम चस्कनक बीबी यकीनन मा तालीम मैदाना तरक्की कने। कैमरा मैन हबीबुल्लाह बलोच गुना और असलम बलोच, वश टीवी न्यूज़, मीरपुर खास।